مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ باتیں کرتے تھے تو حضور اللہ کے دیے ہوئے علم سے انہیں جان لیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ باتیں کر رہے تھے تو باتیں کرتے کرتے نا مشرکین مکہ نے عجیب بات کر دی، نادان تھے نا، جانتے نہیں تھے، عجیب بات کر دی، کہنے لگے آہستہ بولو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سن نہ لے، آہستہ بولو، اونچی بات نہ کرو، کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خدا سن نہ لے۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا نادانو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، ابھی جہارو بھی، آہستہ بولو یا اونچا بولو۔ اور شارحین نے مفسرین نے لکھا نہ بھی بولو، آہستہ بولو یا اونچا بولو، یا بے شک تم کوئی بات زبان سے ادا نہ بھی کرو، انہو علیم بذات الصدور، رب تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا ہے، اسے تو پتہ ہے تم نے سینے میں کیا چھپایا ہے، حسد چھپایا ہے کہ رشک چھپایا ہے، عداوت چھپائی ہے کہ محبت چھپائی ہے، اسے تو پتہ ہے، اسے خبر ہے، اس لیے کہ وہ نظر ہی تمہارے دل پہ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے۔ ہم لوگوں نے نا اپنی سارے معاملات دنیا داروں سے، لوگوں سے، یاروں سے، دوستوں سے وابستہ کر لیے۔ ہمیں تعریف بھی بندوں سے چاہیے، ہمیں اچھے ہونے کا جو ڈگری ہے وہ بھی بندوں سے چاہیے، ہم بندے بڑے نیک ہیں یہ بھی لوگ کہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں، ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یہ سند بھی بندوں سے چاہیے۔ ہر بات پر اعتماد خلق، ہر وقت لوگوں پر ہی دھیان، لوگوں پر ہی توجہ، لوگوں کے معاملات ہی ڈسکس کرنا، بھئی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں، تجھے تو کہا گیا ہے کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ تیرے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا، آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا، وہ تیرے لیے کافی ہے تیرا رب رسول۔ تو اللہ رسول کی جانب توجہ کر۔ ہماری ساری معاملات بندوں کے ساتھ مطلب فلانے کو کیا مل رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، فلانے کے پیسوں پہ میرا کتنا حق ہے، فلانا آگے نکل گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، فلاں نے محبت سے نہیں دیکھا، فلاں نے یہ کر دیا، آپ ساتھ چھوڑیں۔ یہ تو ہر وقت تو ذکر آپ کو اللہ کا کرنا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ جو آپ ہر وقت بندے کر رہے ہیں یہ تو آپ کو حکم ہی نہیں ہے، آپ نے تو ہر وقت اللہ اللہ کرنی تھی، تو جو کام کرنے کا تھا وہ چھوڑ دیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ بحث شروع کر دی، پھر دل کے اندر مد و جزر خراب ہوتے ہیں، قلبی واردات بگڑ جاتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، انسان کو لالچ پیدا ہوتا ہے، انسان حریص ہو جاتا ہے، انسان لوگوں سے عداوتیں پال لیتا ہے۔ کبھی ایسا کام نہ کرے۔ شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے، عرب کے اندر ایک درخت پایا جاتا تھا، ایلوا اس کو کہتے تھے، اس طرح ہمارے ہاں نیم نہیں ہوتی، کڑوا ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کرواہٹ رکھی ہے، اور حکمت ہے، اس کرواہٹ کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے۔ حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی، بڑے سے بڑا ان پڑھ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ایلوا درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائیں نا تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایلوا کا درخت جو ہے وہ شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس میں کرواہٹ پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بڑا میٹھا تھا، اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ایلوا کے درخت نے اسے بگاڑ دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس طرح ایلوا کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا، اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایمان بڑی میٹھی چیز ہے، بڑی حسین چیز ہے، لیکن جب حسد آ گیا نا، حسد ہے کیا؟ حسد بندوں سے نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں۔ حسد کا مطلب، حسد کی لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا، یہ تعریف ہے۔ تو حسد ہوتا کس سے؟ حسد دراصل بندے پہ نہیں کیا جاتا، حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، معاذ اللہ یہ ادھر چلا گیا، یہ تو ادھر آنے والی چیز تھی، تو یہ آپ نے ڈائریکٹ جو مقابلہ شروع کیا معاذ اللہ، یہ تو آپ نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ شروع کر دی، تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے،
پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی، کچی بات کرتا ہے، کمزور بات۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کون سی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے۔ رب کی حکمت پر اور اس کی دی ہوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی۔ ادھر کیوں چلا گیا، ادھر آنا چاہیے تھا۔ بھئی آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ مالک نے جو چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ حسد، اور پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالچ شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی حق تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں، جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے جیب کا، لیکن آپ بڑے کمزور ہو گئے۔ آپ جب لالچ کر لیا، نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے۔ آپ نے مطلب کیا، آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پہ اتنی توجہ کر لی؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز ہے، رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر۔ کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے، فکری طور پر مضبوط تھے، فکری طور پر۔ ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہا ہے، حضرت بہلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں، ملاقات ہو گئی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ فرمانے لگے کوئی نہیں، تو جا اپنا کام کر۔ بادشاہ ہے، یا کسی کو کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وزیر صاحب نے خود دیا ہے۔ بادشاہ وقت خود کر حضرت کوئی حکم ہو تو، فرمایا نہیں اللہ خیر کرے گا۔ تو کہنے لگا حضور میں نے سنا آپ مقروض ہیں تو بتا ہی دیتے۔ تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا؟ کہنے لگے حضور کس بابت؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا کیا خیال ہے؟ رب کریم ہارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرا گیا کہ بھلا اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے، وہ تو کسی کو نہیں بھولتا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، جب مناسب سمجھے گا تو بہلول کو بھی قرضے سے نجات عطا کاری دے گا۔ تو جا اپنی ڈیوٹی کر، وہ جب چاہے گا نا تو میرے قرضے دور۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او یار ادھر دیکھ میری بات سن۔ او بھائی وہ تیرا میرا رب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو کیوں لوگوں کی جیبوں پہ توجہ، لوگوں کی جیبوں پہ نظریں، فلانے کے پاس آ گیا تو میں رہ گیا، مطلب کس لیے؟ ہمارا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے، کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا، وہ سب کو نوازتا ہے، لیکن اس کی حکمت کے تقاضوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے۔ کبھی کسی حسد میں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں، مزہ آئے گا۔ اور یہ رشک کرنے کا نا، رشک کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا مجھے دینا چاہیے تھا، اور رشک کا معنی یا اللہ تو نے دیا ہے کیا بات ہے، اسے دیا تو کیا بات، اگر تو نے دیا تو مالک جچا بھی ہے، اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے، اگر تو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے، کمال ہو گئی، وہ نظر آ رہا ہے۔ اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، اسے بھی اور دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہ رشک ہے، رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے، نبی پاک نے رشک کا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے، رشک کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندوں پر رشک کرو۔ کہو کیا بات؟ رشک کرو دو بندوں۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے، یہ قابل رشک ہے۔ کہو تیری کیا بات ہے بھائی، کیا تجھے اللہ نے نوازا ہے، اور اس پر رشک کرو کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور اثار کرے اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے، اور اللہ اس کے فعل تصدق ہمیں بھی عطا فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح و شام سخاوت کرے، اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے، تفسیریں، قرآن کے درس سکھائے، اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کے درس عطا فرمائے۔ اس پر رشک کرو، کہو کیا بات ہے یار تیری، تجھے اللہ نے کتنا نوازا۔
काबिल रश्क लोगों पर रश्क करो, उनकी तारीफ करो, उनके लिए अच्छे कलिमात अदा करो। माशरे में हसद प्रमोट हुआ है, अगर कभी रश्क प्रमोट होता ना तो इज्जतें बढ़ जाती, मोहब्बतें बढ़ जाती, खुलूस में इजाफा होता, लोग एक दूसरे के करीब आते। हमने किसी फजीलत वाले की फजीलत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने किसी बड़ाई वाले की बड़ाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने हसद किया, हमने लालच किया, हम हरीस हुए। उसका नुकसान ये हुआ कि लोग एक दूसरे के पास रहते हुए पास नहीं रहते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं लेकिन उनके बारे में रवैये उनके सख्त होते हैं, लबो लहजा तल्ख होता है। जब वो किसी के बारे में बेलाग तब सरा पूछा जाए तो गलत बातें कर रश्क करें। देखे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, सारी जिंदगी दौड़ लगी रही। हजरत उमर कहते मैंने सारी जिंदगी दौड़ लगाई है कि अबू बकर से आगे गुजर जाए, लेकिन ये दौड़ हसद वाली नहीं, ये रश्क वाली। फरमाते मेरा दिल करता था कि मैं नेकियों में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, हुजूर के इश्क में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद की मोहब्बत में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, मैं ना खैर के कामों में आगे गुजरूं। कहते मेरा सारी जिंदगी रश्क का रिश्ता रहा। ये रिश्ता शानदार है, इस पर अमल करें, इस पर तवज्जो करें, बजाय इसके कि ये कहना कि उस्ताद जी का फलाने से ज्यादा प्यार है। प्यार की वजूहात तलाश कर, मुर्शिद फलाने पे नजर रखते हैं तो मेरे भाई वो नोटों की वजह से नजर नहीं रखते, तू वजह तो तलाश करना, वजह क्या है। तो अपने आप को उस तरह का बना, तो उस तरह की कैफियत पैदा कर अपने अंदर। हम क्या करते हैं कि रश्क करने की बजाय हसद करते हैं। हसद नहीं करें, अपने आप को संवारें, वो रश्क की वजह से आप संवार सकते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, बड़ी शान है इस खातून की, बड़ी अजमत है उन राहों के सदके जिन रस्तों से सैयदा पाक की सवारियां गुजरा करती। क्या दर्जा अल्लाह ने दिया है सैयदा आयशा सिद्दीका को। कहती हैं हुजूर का विसाल मेरी गोद में हुआ है। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैंने हुजूर को सबसे ज्यादा आयशा सिद्दीका से प्यार करते हुए देखा। और आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैंने हुजूर को सबसे ज्यादा फातिमा ज़हरा से प्यार करते देखा। ये अलग माहौल है इनका आपस में। तो हजरत आयशा सिद्दीका इतना बड़ा मकाम, लेकिन वो फरमाती है मैंने सारी जिंदगी सैयदा खतीजतुल कुबरा पे रश्क किया। मैंने कहा क्या बात थी उस खातून की जो विसाल कर गई, लेकिन शायद को दिन खाली जाता हो कि मदीने वाले उनकी वफाओं का जिक्र न करते, शायद कोई खाली दिन जाता। कहती है मैंने इतना काबिल रश्क माहौल नहीं देखा। एक दिन हुजूर घर में गोश्त लाए और मुझसे फरमाया आयशा गोश्त पकाओ। तो मैं उसे साफ करने लगी तो हुजूर फरमाने लगे शोरबा जरा ज्यादा करना। मैंने अर्ज़ की हुजूर क्या कुछ मेहमान आएंगे घर में? तो फरमाया नहीं आयशा, मदीना मुनव्वरा में ना मुझे पता चला है खतीजतुल कुबरा की कुछ सहेलियां आई हैं, तो तू शोरबा बना, मैं उन्हें पहुंचाऊंगा। खतीजा की सहेलियों को शोरबा ज्यादा पका जरा। तो हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मैंने बड़े नरम लबो लहजे में बड़ी बना सवार के मुसज्जा मुकफ़्फ़ा चुन के जुमले बात की। मैंने अर्ज़ की हुजूर सुना है वो आपसे 15 साल उम्र में बड़ी थी, निकाह भी पहले हो चुका था, और बताते हैं लोग कि बज़ाहिर कोई हुस्न जमाल भी उस माहौल का नहीं था। हुजूर अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी हैं, पर मैं जब भी सुनती हूँ जनाब खतीजा का जिक्र ही सुनती हूँ। मैंने रश्क के अंदाज में कहा। कहती मैं बात कह के खामोश हो गई, और जब मैंने नजर उठा के देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज देखा तो मैंने कहा हुजूर मैं रब रसूल की बारगाह में तौबा करते, अब तो रो दिए। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा यहाँ जो भी आया है ना वो सुखों और आसानियों के दिनों में आया है, और खतीजा मेरी उन दिनों की साथी थी जो मेरे तकलीफ के दिन थे, मेरी आजमाइशों की, मेरी परेशानियों की मेरी साथी थी। जब लोग मुझे तकलीफ देते थे मैं घर जाता था तो मुझे कहती थी हुजूर आप तो सिला रहमी करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप तो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, हुजूर आप परेशान ना हो, आपका रब आपको हमेशा इज्जत ही अता फरमाएगा। फरमाया वो मेरी तकलीफों की उसे कैसे, मेरे भाई रश्क किया लोगों ने एक दूसरे पर, हसद नहीं किया। हम तो ना जी
اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے. ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے. ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ پیر رکھ کے میں اپنا قد اونچا کروں گا, کچھ کے سینوں پہ پیر رکھ کے, لیکن ایسا نہیں ہوتا, یہ ہوتا نہیں. آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئی, سب کی جگہ. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا, لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا. ہوتا یہ ہے کہ ہم نہ گرا لیتے ہیں اپنے آپ کو. اگر ہم رشک کا ماحول پیدا کریں, رشک کا, اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے, میں بھی سفر کروں گا, اس جانب جاؤں گا, بجائے یہ کہنا کہ فلاں آدمی بڑا آگے نکل گیا ہے, یہ کر کے نکل گیا ہے, وہ کر کے نکل گیا ہے, یہ کہنا کہ یار میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے, بغض زیادہ پیدا کر لیتے ہیں. اب چونکہ مضمون ہے تو ساری بات کھول کے ہی کرنی پڑے گی نا. فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد, بڑے عہدے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے. یعنی صوبائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا, اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نا مجھے بنایا وزیر اعظم ہی جاتا تو بات ٹھیک تھی. حسد زیادہ, بڑے عہدے والوں میں حسد. اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے. غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے, جلنے کو شے ہی کوئی نہیں, کس سے جلیں گے. تو غریب تو بیچارہ 4 روٹیاں ہوتی ہیں تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آ جاؤ, دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں. غریبوں کے دوست بھی غریب. امیر حسد کرتے ہیں, وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں. میں نے گاہکوں کو نفع لیتے دیکھا ہے, فلانے سے مال لیتے تھے جی اس نے بڑا تنگ کیا, تو کہتا ہے اسی طرح کا تو مجھ سے خریدا کر. لوگ استعمال کر جاتے ہیں. وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ حسد, عداوت, خرابی ہوتی. اور تیسری بات امام غزالی نے شاید میرے لیے کہی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں علماء میں حسد بڑا ہوتا ہے, عہدے داروں میں, مالداروں میں, اور علم والے لوگوں میں. وہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے, چونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں, میری قابلیت زیادہ ہے, میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں, تو یہ منصب بھی میرا تھا, یہ کام بھی میرا تھا, یہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا, یہ تو رب کریم کی عطا ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کام لینے پہ آئے تو میرے جیسے بیکار آدمی سے کام لے لے, یہ اس کی عطا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے, اس کی تقسیم پر قربان جائیں. رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا, اللہ عزت عطا کر دے گا. قناعت کر, جو اللہ نے تجھے دیا اس پر قناعت کر, اللہ تجھے عزت دے دے گا. حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا, تو ذلیل ہو جائے گا. لالچ نہ کر. تیزی کے ساتھ پرموٹ ہوتی ہیں چیزیں, ہمیں سازش کرنی آتی ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے. یاد رکھ لینا, کبھی بات نہ بھولنا, جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے. جو کسی شخص کو کسی مقام پر رسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا. جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں عطا نہیں کرتا, وہ گڑھوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیں جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے. جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے. جو کسی دیکھیں اگر ہم وہاں سے مانگے جہاں سے سب کو ملتا ہے تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے. ادھر دیکھیں رشک کریں گے تو لالچ سے بھی بچیں گے, حسد سے بھی بچیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو کچھ غریب لوگ حاضر ہوئے, غربا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنے آئے. حضور نے فرمایا کہو. یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا کس بات میں؟ عرض کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے, اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے. صحیح بتانا صحیح. آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے زیادہ پڑھنے, عبادت میں نے. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پہ گدی نشینوں کا تو رولا ہوتا ہے, اللہ اللہ کرنے کا رولا نہیں ہوتا. یہ تو شور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں, سجادہ
اور سب نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوتے، کہتے نہیں ابا جی مجھے کہہ گئے تھے کان میں، دوسرا کہتا نہیں نہیں مجھے لکھ کے دے گئے تھے، تیسرا کہتا تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تم تھے ہی نہیں، عمرے پہ تو میرے ساتھ گئے تھے، جو میرے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا وہ خانہ کعبہ میں ہوا ہے، لہذا میرا پہلا نمبر ہے۔ سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں، ضروری کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کرو، جس نے سب سے زیادہ کر کے دکھایا وہ زیادہ جانشین ہے، وہ زیادہ جانشین ہے جس نے زیادہ کر کے دکھایا۔ معاملہ تو یہ ہے کہ اس رستے پہ کس کس نے چلنا ہے۔ لوگ تو سجادہ نشینی سے بھاگا کرتے تھے، بھاگتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت عمر خلیفہ بنے، تیسرا دن تک خلیفہ بنے ہوئے، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، چاچا جان آپ خلیفہ بنے؟ فرمایا ہاں۔ چلو پھر عصر کے بعد ابو بکر ہمارے گھر جاتے تھے، فرمایا پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ہم یتیم ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں۔ ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی۔ چچا 3 دن ہو گئے، میری اماں بھی روتی ہے، بہنیں بھی روتی ہیں، آپ چلیں گے؟ تو جناب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دستار سر پہ رکھی اور پٹکا میں نے اپنے کندھے پہ رکھا، بیٹیاں آگے آگے میں پیچھے پیچھے، روتے جا رہے۔ ایک صحابی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یار یہ ابو بکر کتنا مشکل رستہ دے کے گیا، کتنا مشکل رستہ ہے اس کے طریقے پہ چلنا۔ یہ لوگ تو سجادہ نشینی اتنا کٹھن کام تھا، لوگ بھاگا کرتے تھے۔ شوق آ گیا، اب رسول کریم علیہ السلام کے حضور ناز حاضر ہو کے عرض کی حضور امیر آگے گزر گئے، نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے، ہم ان سے زیادہ پڑھیں گے، نفلوں میں نہیں گزرنے دیتے، زیادہ پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم انہیں نہ تلاوت قرآن پاک میں نہیں آگے گزرنے دیں گے، وہ ہم زیادہ پڑھیں گے، لیکن حضور وہ مالدار ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات، اس کا ہم کیا کریں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جواب تو حضور نے بعد میں دینا تھا، پر جب ان کا سوال ختم ہوا تو میں نے حضور کا چہرہ نور دیکھا تو رسول پاک کا چہرہ خوشی سے کھلتا ہوا مجھے نظر آیا۔ گویا یہ جو رشک ہے نا کہ نیکی میں آگے گزرنا، یہ حضور کو اتنا پسند آیا کہ ان کے سوال سے حضور بڑے راضی ہوئے۔ کریم فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ پڑھو، امیر جتنی بھی نیکیاں کریں گے نا اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب دے دے گا، لے لو نسخہ، یہ کرو کام۔ یا رسول اللہ بتائیں، فرمایا رات کو نا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اب جتنی بھی نیکیاں امیر کریں گے نا تمہارے وظیفے کی برکت سے اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب عطا کر دے۔ اب جناب ابو ہریرہ کہتے میں نے ان کے چہرے دیکھے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح کسی بندے کی کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو وہ راضی نہیں ہوتا، کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو بڑا جیسے کوئی اس کے ہاتھ، چلیں اپنا ترجمہ کر لیتے ہیں، کمیٹی نکلنے پہ نہیں بندہ بڑا راضی ہوتا کہ 11 مہینے سے دے رہا تھا، 10 مہینے سے چلو نکل ہی آئی ہے، شکر ہے اللہ کا، بڑا خوش ہوتا ہے بندہ، بڑا راضی ہوتا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے چہرے کھل اٹھے، کیا بات ہے حضور، بس اب نہیں ہم گزرنے دیتے۔ گھر چلے گئے، وظیفے پڑھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے چونکہ وہ پرانی بات یاد تھی تو میں دلچسپی سے ان کا آنا جانا دیکھنے لگا۔ وہ کریم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو ان میں سے ایک شخص بڑی پریشانی کے ساتھ کہنے لگا حضور بڑی پریشانی لگ گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا، میرے کچھ پڑوسی امیر ہیں وہ تو انہوں نے بھی سن لیا ہے حضور، رات میں نے سنا ہے وہ مالدار بندہ ہے، صدقے خیرات بھی بڑے کرتا ہے، غلام بھی بڑے آزاد کرتا ہے، پر وہ بھی سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، وہ تو اس نے بھی سن لیا حضور، وہ بات یہاں سے نکلی ہے، جانے کہاں کہاں پہنچ گیا، تو وہ بھی پڑھ رہا تھا حضور اب کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں اس کے سوال پر بھی میرے حضور بڑے ہی مسکرائے، باقاعدہ دہک ہو گیا حضور کے، دہک ہو گیا، سرکار کھول کے نہیں مسکراتے تھے، لیکن آج حضور اتنا مسکرائے کہ میں نے حضور کے مقدس دانتوں کی زیارت کر لی، دہک ہو گیا باقاعدہ حضور کا۔ حضور فرمانے لگے انہوں نے بھی سن لیا حضور، اور سن کے پڑھنا بھی شروع کر۔ اب بات کو سمجھیں کہ کسی امیر نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو غریب کے لیے وظیفہ تھا، میں کہتا ہوں اللہ اللہ کا مزاج ہی نہیں، مزاج یہ کہ سیاست کیسے کرنی ہے، چکر کیسے چلانا ہے، کوئی کہانی کیسے سنانی ہے، ادھر ان کو ملا، حالانکہ بات تو غریبوں سے ہو رہی تھی، حضور وہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ رسول کریم نے فرمایا وہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
भाई फिर ये तो अल्लाह का फजल है ना, वो जिसे चाहे अता करे। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा, फरमाया बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई को फैला दें, फुहशा को आम कर दें, बुरी बातों को लोगों के अंदर फैला दें। किन लोगों में? फिल लजीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, जो ईमान वालों के अंदर बेहयाई फैलाना चाहते हैं। और कुरान मजीद के अल्फाज बड़े काबिल गौर हैं। फरमाया इन्नल लजीना युहिब्बूना, बेशक वो पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि अंतशी अल्फाहिशातु फिल लजीना आमनू, कि बेहयाई फैल जाए उन लोगों में जो ईमान लाए हैं। तो मालिक फरमाता है लहुम अजाबुन अलीम, इन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। और ऐसा नहीं है कि ये क़यामत तक इंतजार करेंगे फिर इन्हें अजाब दिया जाएगा। ये अजाब कहाँ कहाँ मिलेगा? फिद दुनिया वल आखिरा, जो मुसलमानों में बेहयाई फैलाने को पसंद करते हैं उन्हें दुनिया में भी अजाब होगा और आखिरत में भी अजाब होगा। और अजाब भी अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब होगा। फरमाया वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। हया और वज़ादारी को कायम रखना। देखे ना, सबसे ज्यादा बेनियाज तो अल्लाह है ना, लेकिन अगर हुजूर फरमाएं कि रब भी हया फरमाता है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह हया फरमाता है कि उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए और अल्लाह उसके हाथों को खाली वापस कर दे। अल्लाह हया फरमाता है। क्या माना है? कि अल्लाह तबारक व तआला लिहाज करता है इस बात का कि उस बंदे की उम्मीद ना टूट जाए, रब की बारगाह से जो उसकी तवक्को है वो तवक्को ना खत्म हो जाए। माना क्या हुआ? आप वज़ादार रहें, आपके मिजाज में रख रखाव हो। बाज लोग बाज़ोकात ऐसी बात बोल देते हैं, ऐसी बात कर देते हैं, इस तरह की गुफ्तगू उनसे सरजद होती है कि वो महसूस होता है कि जो इस बंदे की शख्सियत है ना, जो इसकी पर्सनैलिटी है, उसके साथ वो बात मैच नहीं हुई। तुझे तो बहुत ज्यादा ख्याल वाला होना चाहिए था, तेरे मिजाज के अंदर तो बहुत ज्यादा वज़ादारी होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब हया करता है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जब सफेद दाढ़ी वाला मुसलमान कब्र में जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसे अजाब ना देना, मुझे हया आती है। लेकिन अगले लफ्ज जो हुजूर ने बयान फरमाए वो समझने वाले हैं। फरमाया रब कहता है मुझे हया आती है, तो बंदे को भी तो हया करना चाहिए, इसको भी हया करना चाहिए कि कोई तो मौका ऐसा हो जब मैं कोताहियों से बचूं। अब अगर मेरी उम्र के तकाजे बढ़ गए हैं तो मेरे हिल्म के तकाजे भी बढ़ जाएं, मेरी वज़ादारी के। वो हजरत हाफिज सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पे फरमाया करने लगे मैंने 20-22 साल के बूढ़े भी देखे और मैंने 80-90 साल के नौजवान भी देखे। हुजूर ये क्या बात हुई? फरमाने लगे उम्रें बड़ी ज्यादा हो गई हैं लेकिन अपने मिजाज के लिहाज से वज़ादार बचपना है तबीयत में। अभी भी आदात ऐसी हैं कि जिनमें गौर करने की जरूरत। और फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि उम्रें थोड़ी हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को समेट लिया है, बाज़ चीज़ों पर अपने ऊपर पाबंदी कर ली है, बाज़ चीज़ों का लिहाज करते हैं, कुछ मामलात से बड़ी हिम्मत करके बचते हैं। फिर उन्होंने नतीजा निकाला, कहने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बुजुर्गी उम्र के साथ नहीं होती, इल्म और हिल्म के साथ होती है। इल्म और हिल्म के साथ बुजुर्गी का ताल्लुक है। तो अपनी आने वाली नस्ल को वज़ादार किया जाए, उसके अंदर हया पैदा की जाए, उन्हें इस बात का लिहाज दिया जाए कि आप मजाक करें लेकिन उसकी भी तो हद हो ना। आप यकीन करें बाज लोग दादा के साथ शुगल कर रहे होते हैं, अपने दादा के साथ उसका मजाक बना रखा, माजल अपने वालिदैन के बारे में बातें करके वो हंस रहे होते हैं। और कई दफा वालिदैन सपोर्ट कर रहे होते हैं, कहते हैं ये बड़ा इसका मजाक वाला मिजाज है, मुझे भी माफ नहीं करता। तो आप इसे क्या बना रहे हैं? जब यहां भी इसका पर्दा कायम नहीं है तो फिर इसका पर्दा कहां कायम होगा? इसकी तबीयत के अंदर ठहराव होना चाहिए। वो लोग तो वहां भी वज़ादार थे जहां बात करने की जरूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा
کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے سوال کا جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر بیٹھے تھے میرے والد، چونکہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، چونکہ حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ علم و حکمت کے تاجور مولا علی بیٹھے تھے، مجھے جواب آتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حیا مانے تھی، حیا نے مجھے منع کیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوں اور تو جواب دیتا پھرے۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ اساتذہ اور مشائخ کی موجودگی میں علم بتانا بھی منع ہے۔ آپ کے بڑے بیٹھے ہوں، آپ تقریر کرنے سے بھی لحاظ کریں، آپ وہاں کوئی مسئلہ نہیں بیان کریں۔ یہاں تو بڑے معاملات اور ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے ایک خاص وزاداری وہ بندے کو خوبصورت کرتی ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے والد سے کسی نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو بڑی سادی سی بات ہے، چچا بڑا ہی ہوتا ہے عمر میں، آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو یہ وزاداری ہے، یہ کمال وزاداری ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو بڑے رسیلے سجیلے، جو بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، جن کے لہجوں سے لفظ نہیں شہد ٹپکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، ولادت پہلے میری ہوئی تھی، بڑے بہرحال وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ جو وزاداریاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہے، یہ جو لہجے کے اندر حسن ہے، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے۔ بہت سارے لوگ دینی لوگوں سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن ان میں 60% لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، مفتی صاحب کو مسئلہ بتانے آتے ہیں۔ میری طرح کا بندہ تو چونکہ ذرا جلدی قائل ہو جاتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے تو بہت سارا ٹائم نہیں دے پاتے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو مجھے کہنا چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ تو ہے آپ کی مرضی کا فتویٰ، تو مجھے آپ بتا دیں بھلا اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں تو پھر آپ حوصلہ کریں، پھر دین جو بات کہتا ہے وہ مجھے بیان کرنے دیں، پھر مرضی کا فتویٰ حاصل نہ کریں، پھر ذرا رکیں۔ اور یہی حالت بہت سارے اللہ ماشاءاللہ شاگردوں کی ہوتی ہے، ان کا خیال ہوتا ہے استاد میری مرضی کے حساب سے تعلیم دے، مریدین کا خیال ہوتا ہے کہ شیخ اس طرح کر کے چلے، تو بھئی تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اگر تیری شرطوں پہ ہی تو نے آنا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم آؤں گا، تو میں اس وقت پسند کرتا ہوں تو میں اس وقت آؤں گا، تو آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر میں یہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ ہی تعلق بنانا ہے تو پھر استادی شاگردی تو نہ ہوئی، پھر تو ٹھیک ہو گیا، پھر یارانے کریں گے، دوستیاں کریں گے، اس طرح کے لوگ تو ڈھیروں مل جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر وزاداری، خوبصورتی، ٹھہراؤ، لہجے کے اندر حسن، مزاج کے اندر ایک کمال۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی بات پر امام اعظم نے بڑا ڈانٹ دیا، شاگرد تھے، بڑا ڈانٹ دیا، سخت ڈانٹا، اور اس کے بعد بھی وقفے سے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو امام صاحب کہتے ہیں میری طبیعت سے وہ غصہ نہ جاتا کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بات کھلی کہ جس بات پر امام ابو مالک کو ڈانٹا ہے ان کی تو غلطی نہیں تھی، دوسرے کلاس فیلو کی غلطی تھی، انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں، تو کسی اور نے کہی تھی اور نام ان کا لگ گیا۔ بچے کر دیتے ہیں نا شرارت، کسی نے کی نام کسی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے کہنے لگے بیٹا تم نے بتایا کیوں نہیں، اتنی ڈانٹ کھا لی؟ حضرت امام مالک نے سر جھکا لیا، کہنے لگے حضور لوگوں کے جسموں پر لوگوں کا احسان ہوتا ہے، میری تو سانسوں پر بھی تیرا احسان ہے، میری سانسیں بھی تیری مقروض ہیں۔ یہ جو لوگ مالک کو جانتے ہیں یہ اس نسبت سے جانتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کی گلی میں آتا جاتا ہے، سونیاں زندگی میں جتنا نام اور عروج پایا تیرے صدقے پایا، 4 جھڑکیاں نہ سہ سکتا تیرے نام پر، میں نے پسند نہیں کیا۔
اور پھر آپ نے پوچھا بھی تو نہیں نا کہ بتاؤ، آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے کہا ڈانٹ کھانی ہے تو کھا لیتی، اس میں حرج والی کون سی بات؟ یہ خاص وزاداری، یہ خاص خوبصورتی۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے گھروں میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، وہ جب پڑھی لکھی بہو لے کے آتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ہانپتے کامتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے کہ جناب بہو بڑی پڑھی لکھی ہے یا داماد بہت پڑھا لکھا ہے تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ کہے او بابے کو تو پتہ ہی نہیں۔ پڑھا لکھا وہ بندہ ہوتا ہے جو دوسروں کے مزاج کی رعایت کرے، جو تھوڑا سا سمجھے کہ میری اس چیز کی وجہ سے کوئی شخص کسی کمزوری کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ اگر آپ نے تربیت کی ہے تو پھر تربیت کا معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے ادب بھی کرنا آئے، پیار بھی کرنا آئے، گھر کے بزرگوں کے حق میں اس کے رویے میں نرمی بھی آئے۔ اور اگر آپ نے تربیت یہ کی ہے کہ ہم چما دیگرے نیز، تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں، تو پھر یاد رکھو اگر تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں نا تو پھر تمہیں بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر جعلی رعب اور ہوتا ہے اور دلوں میں محبت اور ہوتی ہے، پھر ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ دوسروں کے مزاج کی رعایت کریں۔ آپ کو پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آپ نے فرمایا ایک مقام پہ فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ حضور کیا فرمایا؟ عقل کی زکوٰۃ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ تیری عقل کی زکوٰۃ نکلے گی، تجھے پتہ چلے گا کہ تو کس طرح گزارا کرتا ہے، اور اگر تو جاہل سے گزارے نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے علم کو سمجھا۔ عزیز دوست، آپ غور فرمائیں اور اس پر آپ توجہ رکھیں گے کہ وزاداری، لفظوں کا چناؤ۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم نے جب میرے محبوب سے بات کرنی ہے تو راعنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا حضور سمجھ نہیں آئی رعایت کر دے، یہ کہنا یا رسول اللہ ایک نظر کرم کر دے، ذرا بات دوبارہ سمجھا دیں۔ آپ اچھے جملے تلاش کے وزاداری کے ساتھ، ایک خاص حیا کے ساتھ۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا۔ مسئلہ پوچھنا بڑا ضروری کام ہے، اگر آپ مسئلہ دریافت نہیں کرتے تو بڑا عرصہ تک ماحول اس طرح کا رہ جاتا ہے کہ جس سے آپ جہالت میں ہی وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ مسئلہ پوچھیں گے تو بات بہتر ہوگی، آپ بات پوچھ لیں گے، بات کلیئر ہو جائے گی، آپ پھر صاف ستھرے معاملے کے ساتھ عمل کر سکیں گے۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا، سوال کرنا بڑا ضروری ہے، خود حدیث پاک میں موجود ہے سوال کرنا آدھا علم ہے۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے مہینوں انتظار کیا، ہفتوں انتظار کرتا میں، میرا خیال تھا کہ میں سوال کی تکلیف بھی نہ دوں، کوئی اور آ جائے آ کے حضور سے مسئلہ پوچھ لے۔ حیا مانی تھی، میں داماد ہوں حضور کا رشتے میں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو حیا کے مانند میں سوال نہ کرتا، میرا دل ہوتا کوئی اور پوچھ لے، وہ پوچھے گا حضور بتائیں گے، ساتھ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں لوگ بے باکی کو اور بے حیائی کو کہتے ہیں جی اوہو میں پرواہ نہیں کرتا، تو یہ تو بھئی آپ نہیں پرواہ کرتے تو آپ کی مرضی ہے۔ اور ہمارے زمانے میں ویسے بھی جو زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اس کا عروج بھی زیادہ ہوتا ہے، بدتمیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں۔ بدتمیز جو ہوا لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی ایسی بدتمیزی کر دے گا کہ بعد میں دقت ہوگی۔ وہ شریف آدمی اس سے جھجک رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑی شے ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تو بدتمیز ہے۔ اور کچھ لوگ گاند سے اس لیے بچتے ہیں کہ اس میں روڑا پھینکا تو چھینٹے پڑیں گے، پھر کپڑے بدلنے پڑیں گے، نہانا پڑے گا، اس لیے لوگ بچ کے گزرتے ہیں۔ تیرا خیال ہے کہ تجھ سے بڑا لوگ ڈرتے ہیں؟ تو اپنی زندگی میں وزاداری، شرم و حیا۔ اب دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، شرمیلے تھے۔ حضور علیہ السلام فٹافٹ بے باک ہو کر کسی سے کوئی بات نہ کرتے۔ اب دیکھیں صحابہ غلام ہیں رسول پاک کے، اگر حضور کسی کا نام لے کے بھی اس کی تربیت کرنا چاہیں تو وہ آدمی خوش ہوگا، سعادت مندی ہوگی۔ لیکن حضور کو کسی شخص کے بارے میں بتایا جاتا نا فلاں نے یہ بات کی ہے،
تو کبھی نامینیٹ کر کے اس بندے کے سامنے بات نہیں کرتے، یہ وزاداری والا معاملہ ہے۔ تو محبوب کیا فرماتے، حضور فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا، وہ ایک کی بات ہوتی سب کو سمجھ آ جاتی اور اس کے بھی ساتھ لگتے اصلاح ہو جاتی۔ اپنی مزاج سے اپنی وزاداری کو ختم نہیں کریں، اپنے لہجے کو ختم نہ کریں۔ میں مذہبی سٹیجوں پہ دیکھتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی، جو فلانی چیز نہ مانے وہ حلالی نہیں، جو فلانی بات کا جواب نہ دے باپ کا ہی نہیں۔ یہ آپ کا سٹائل ہے؟ یہ دیندار لوگ اس طرح بات کرتے ہیں؟ یہ آپ ڈگریاں جاری کر رہے ہیں؟ کیا رسول پاک علیہ السلام کا انداز تبلیغ معاذ اللہ یہ تھا؟ میں کیا کروں، صرف میں دینی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو آدمی گندے لطیفے سناتا ہے نا اسٹیج پہ بیٹھ کے، اس کی آپ فین فالوئنگ دیکھیں کتنی زیادہ ہے، سٹیٹس کیا ہے، گند بولتا ہے، لطیفے سناتا ہے، اور اس کو سننے والوں کی تعداد کیا، او رہی ہے، دنیا ٹوٹ کے پڑ رہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے مجموعی مزاج کی عکاسی کرتی ہے کہ وزاداری کس حد تک ختم ہو گئی، اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں، خاص شرم و حیا، خاص خوبصورتی۔ ہمارے جو دیہاتی گھر ہوتے تھے ان کے اندر بڑی وزاداری ہوتی تھی، ان کے اندر بڑا خیال رکھا جاتا تھا، چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں آپ حالت دیکھ لیں، شادی بیٹی کی ہو یا بیٹے کی ہو، سارا خاندان بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی وزاداری نہیں رہی، کوئی وہ معاملہ ہی نہیں رہا جس میں حسن ہوتا تھا، خوبصورتی ہوتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے، حیا سراپا خیر ہے۔ تیرا جھکا جھکا لہجہ، تیرے جھجکتے لفظ، تیری ٹھہری ٹھہری باتیں، تیرا ذرا سمٹ کر چلنا، سمٹ کر بات کرنا، تیرے لہجوں کا ٹھہراؤ، گویا یہ وہ ٹھنڈی ہوا ہے جو چلے گی تو صحیح پر کسی کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی۔ لیکن اگر تیرا خیال طوفان بننے کا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ درخت بھی ٹوٹیں، رستے بھی بند ہوں، عمارتیں بھی گریں۔ حضور نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے، حیا جہاں آتی ہے خیر لاتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، یہ بخاری میں موجود ہے، تو ایک شخص اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا یار تو بڑا ہی شرمیلا ہے، اس طرح بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ تیری شرم و حیا کی وجہ سے بڑے مسائل بنتے۔ بھائی بھائی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تو اس قدر زیادہ جھجکتا ہے، شرمیلا ہے کہ بڑے ہمارے مسائل خراب ہو گئے تیری جھجک کی وجہ سے۔ تو حضور قریب سے گزرے تو یہ میرے کریم کا انداز دیکھیے، حضور فرمانے لگے اسے کچھ نہ کہہ، اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ وزادار رہیں، آپ میں خوبصورتی رہے گی، آپ تھوڑا سا انتظار میں رہیں، آپ تھوڑا سا رکیں، آپ کوئی اپنے مزاج کے اندر کوئی ایسا چھچورا پن پیدا نہیں کریں جس سے آپ کی طبیعت، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ یقین کریں سنجیدہ لوگ تو حجروں میں چلے گئے۔